السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ لکڑیاں کاٹنا خاصا مشقت کا کام تھا اور اس میں بہت محنت بھی لگی تھی، مگر کیا جا سکتا تھا؟ یہی تو اس کا روزی کمانے کا ذریعہ تھا اور روزی کمانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ لکڑیوں کے گٹھڑ بنا کر چل رہا تھا جب راستے میں اسے ایک لڑکی دکھائی دی جو کہ بے حد خوبصورت تھی۔ تبھی اس کا دھیان خود بخود لڑکی پر چلا گیا۔ وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے نہ تو اسے گرمی کا احساس تھا اور نہ ہی دھوپ کی تپش کا، کیونکہ پوری توجہ لڑکی پر تھی جو اپنے بازو کو پکڑے زمین پر بیٹھی تھی اور مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ شجاع کو جیسے ایک دم ہوش آیا۔ وہ اس کی مدد کے خیال سے اس کے قریب آیا۔ کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ لڑکی نے اپنی بادامی رنگ کی آنکھیں اٹھا کر شجاع کو دیکھا۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ ارے یہ چوٹ کیسے لگی؟ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا۔ لڑکی نے کہا، نہیں، میرے قریب مت آنا ورنہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا، تمہیں بھی قید کر لے گا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا آپ کو کسی نے اغوا کیا ہے؟ کیا آپ کا کوئی دشمن ہے؟ تو آپ مجھے بتائیے، آپ میرے گھر چلیں، آپ وہاں محفوظ رہیں گی۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ لڑکی نے حیرانگی سے پوچھا، مگر اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی، شجاع اور اس لڑکی کے درمیان اس قدر تیز ہوا کا جھونکا آیا کہ شجاع کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوا رکی تو جو ہی شجاع نے آنکھیں کھولی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ کہاں گئی وہ لڑکی؟ ابھی تو یہیں پر تھی۔ وہ صرف سوچ ہی سکتا تھا اور پھر وہ سر جھٹک کر بازار کو چل نکلا، مگر پورا دن اس کی آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کی آنکھیں ہی گھومتی رہتیں۔ وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور اب خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی اس کے سامنے ایک لڑکی کو لایا گیا جس کے بازو زخمی تھے مگر اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ آخر وہ لڑکی کون تھی شجاع نہیں جانتا تھا۔ ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی تو اسے سمجھ آئی کہ وہ محض ایک خواب دیکھ رہا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مگر وہ لڑکی تھی کون؟ ملائے ہو آج پھر اپنے مقدر سے؟ شجاع نے اپنے ساتھ کھڑے آدمی کی طرف دیکھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا لکڑیاں بیچ رہا ہوتا تھا۔ شجاع نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سمجھ جاؤ گے آہستہ آہستہ، سب سمجھ جاؤ گے۔ شجاع نے سر جھٹک دیا کیونکہ وہ اس آدمی کی بات نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ خیر وہ اپنی لکڑیاں بیچنے لگا۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ ایک نقاب پوش لڑکی اس کے قریب آئی اور اس نے ساری لکڑیاں خرید لی۔ یہ آج پہلی بار ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا یہ وہی لڑکی ہے، مگر اچانک جب اس کی نظر لڑکی پر پڑی تو وہ تو وہاں سے جا رہی تھی۔ شجاع نے اسے پکارا، ارے رکو، تم تو وہی ہو نا جو آج صبح مجھے راستے میں ملی تھی؟ بولو نا تم وہی ہو۔ مگر لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے چلتی رہی۔ کم از کم میری بات کا جواب تو دو۔ شجاع نے اکتا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور جو ہی اس کا نقاب کھینچ کر اتارا، چیختے ہوئے وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا، کیونکہ اس لڑکی کا چہرہ جلا ہوا تھا اور بازو پر بھی ویسی ہی چوٹ کا نشان تھا جو آج صبح اس لڑکی کے تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ جائیے۔ اس کا نشان دیکھ کر شجاع کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ تم کس سے بات کر رہے تھے اور کس کے پیچھے گئے تھے؟ میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں۔ شجاع اپنی جگہ واپس آیا تو اس کے قریب کھڑے شخص نے سوال کیا، کیا مطلب؟ یہ ابھی جو لڑکی جا رہی تھی تمہیں نظر نہیں آئی؟ کون سی لڑکی؟ کس کی بات کرتے ہو پگلے؟ یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آیا؟ وہ سفید لباس میں چہرے پر نقاب چڑھائے، ابھی آئی تو تھی۔ ارے میں سچ کہہ رہا ہوں، مگر میرا تو سارا سامان۔ شجاع کی نظر جوں ہی لکڑیوں پر پڑی، اس کی لکڑیاں جوں کی توں موجود تھی۔ کیا تمہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ ہے تمہارے پیچھے کتنے گاہک آ کر لوٹ گئے ہیں اور تم اس لڑکی کے پیچھے نہ جانے کیا کرنے گئے تھے؟ شجاع سخت پریشانی کے عالم میں تھا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور پھر پورا دن وہ کام میں لگا رہا۔ شام ہوئی تو جنگل کو روانہ ہو گیا۔ کچھ گرمی نے زور توڑا تھا تو اس میں بھی جان آئی تھی تاکہ وہ مزید لکڑیاں کاٹ سکے۔ وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور ذہن ابھی بھی لڑکی کی طرف ہی تھا۔ کیا وہ حقیقتاً وہ لڑکی آج وہاں نہیں آئی تھی؟ اگر وہم تھا تو پھر بھی یہ کیسا وہم تھا؟ تبھی اسے پازیب کی آواز سنائی دی اور وہ چپ ہو گیا۔ کلہاڑا اس کا اپنی جگہ رک گیا۔
اس نے آواز پر غور کیا تو ایسے لگا جیسے کوئی چلتے ہوئے دور جا رہا ہے۔ کوئی ہے یہاں؟ کون ہے؟ جواب تو دو، وہ مسلسل اونچی آواز میں پوچھ رہا تھا، مگر بھلا وہ کیا جانتا تھا کہ وہاں کوئی ہوتا تو ہی جواب دیتا۔ اور کچھ دیر کے بعد اچانک سے پازیب کی آواز آنا ہی بند ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا، اور اس کام کے بعد وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس کے بعد ایسے لگا جیسے دماغی تھکن بھی ہو، اور جب گھر پہنچا تو اماں دروازہ کھولے اس کی ہی منتظر تھیں۔ وہ لکڑیاں سر پر اٹھائے آ رہا تھا جب ایک لڑکی اس کے قریب سے گزری، جس نے ویسی ہی پائل پہن رکھی تھی جو آواز اس نے سنی تھی، مگر اب کی بار شجاع نے ہرگز دھیان نہ دیا اور خاموشی سے چلتا رہا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ نظروں کا دھوکہ ہے اور یہ کچھ بھی حقیقت سے جڑا نہیں۔ وہ اپنے دھیان میں مگن اس لڑکی کے قریب سے گزر گیا، تبھی اس کے کانوں میں آواز آئی، کیا اس بار تم میری مدد کو نہیں آؤ گے؟ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا، اسے سمجھ نہ آیا تھا کہ کیا کروں، اور جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس بار وہ خوف میں مبتلا ہوتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ جب گھر پہنچا تو گویا ہانپ رہا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، ایسے کیوں ہانپ رہے ہو؟ ایسا لگتا ہے دوڑ کر آئے ہو، کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ شجاع کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی تھی۔ گرمی کی تپش کی وجہ سے وہ صحن میں ہی لیٹ گیا تھا اور آسمان کو دیکھنے لگا۔ تبھی اچانک اس کے چہرے کے اوپر اسی لڑکی کا چہرہ دیکھا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اونچی اونچی آواز میں اماں کو پکارنے لگا، ارے کیا بات ہے بیٹا؟ اماں، ابھی میں نے یہاں ایک لڑکی کو دیکھا ہے، ابھی جب میں یہاں لیٹا تھا۔ ارے بیٹا، کیسی باتیں کرتا ہے، یہاں تو کوئی لڑکی نہیں، تجھے وہم ہوا ہے۔ اماں، میرا وہم نہیں، میں آج صبح سے اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ مجھ سے مدد مانگتی ہے، مگر جب بھی میں اس کی مدد کرنے جاتا ہوں ہر بار وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ میرا وہم نہیں ہے، تجھے تو لگتا ہے واقعی آصف جنات نظر آنے لگے ہیں۔ اماں، آپ میری بات کا یقین کریں۔ مگر اس کی اماں نبیلہ بیگم خاموشی سے باورچی خانے میں چلی گئی، اور اس وقت شجاع کو اندازہ ہوا کہ اماں سے بات کرنے کا ہرگز کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی بات پر یقین نہیں کریں گی۔ کیا واقعی وہ جنزادی تھی؟ مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ جنات تو بس کہانیوں میں سنے تھے میں نے، اور پھر اس جنگل میں تو اتنے سالوں سے لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں۔ اگر وہاں ایسا کچھ ہے تو آج سے پہلے مجھے یہ احساس کیوں نہیں ہوا؟ پھر بھلا اب ہی کیوں محسوس ہونے لگا؟ تبھی شجاع نے سر جھٹکا اور کھانا کھانے کے لیے باورچی خانے میں جانے والا تھا جب گھر میں لگے واحد پیڑ پر اس کی نظر پڑی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہی لڑکی جس کا چہرہ خراب ہو چکا تھا وہ درخت پر بیٹھی تھی۔ اس بار شجاع کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے 100% ایسا لگ رہا تھا کہ اب وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ جلدی سے کچن میں داخل ہو گیا، مگر نظر بار بار درخت پر جاتی تھی جہاں وہی دو چمکتی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اگلے دن اس نے مولوی صاحب کے پاس جانے کا سوچا، جو گاؤں کے واحد مولوی تھے۔ آؤ شجاع، بڑے عرصے بعد دکھائی دے رہے ہو۔ جی مولوی جی، کیسے ہیں آپ؟ بس ایک مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہاں ہاں بیٹا آؤ، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر شجاع نے پچھلے کچھ دنوں کا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ وہ خاصی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے رہے۔ ارے یہ تو ہونا تھا، یہ تو تمہارے ابا کی میراث تم تک آئی ہے۔ تمہارے والد کے ساتھ بھی یہی مسائل تھے، انہیں بھی یوں ہی یہ چیزیں دکھائی دیا کرتی تھیں۔ مگر بیٹے فکر نہ کرو، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ وہ حیران ہوا، کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ کیا میرے ساتھ جنات کا سایہ ہے؟ ارے نہیں بیٹا، میں تو کہتا ہوں تمہارے ابا میں بھی قدرتی ایسی طاقت تھی، بلکہ یہ تو قدرتی صلاحیت ہے، اور انہیں بھی ایسی چیزیں نظر آیا کرتی تھیں۔ شجاع گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا اماں یہ بات جانتی تھی کہ ابا کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اماں کم از کم مجھے تو بتاتی۔ کیا سوچ رہے ہو شجاع؟ ارے بچے فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ مولوی صاحب، آج سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا، اسی لیے میں پریشان ہوں۔ کیا یہ چیزیں اب میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی؟ ارے ایسی بات نہیں، شاید وہ تم سے مدد مانگ رہی ہیں۔ بس تم پورے دن میں ایک بار سورہ جن کی تلاوت کیا کرو، دیکھنا یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا اور تم ہمیشہ محفوظ رہو گے، اور یہ صورت ایک نہ ایک دن تمہارے بہت کام آئے گی۔ وہ اٹھ کر جانے ہی والا تھا جب مولوی صاحب نے اسے آواز دے کر روکا۔ تمہارا امتحان شروع ہو چکا ہے اور اب تمہیں اس میں کامیاب ہونا پڑے گا۔ یہ امتحان بہت کڑا ہے، مگر یاد رکھنا سورہ جن تمہارا بہت ساتھ دے گی۔
شجاع مولوی صاحب کی بات سن کر گہری سانس بھرتے ہوئے باہر آ گیا تھا۔ باہر کا منظر عجیب تھا، گھٹائیں چھائی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ وہ سیدھا گھر پہنچا اور اماں سے کہنے لگا، اماں کیا آپ جانتی ہیں کہ ابا کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات تھے؟ اماں پریشان ہو گئیں اور بیٹے سے نظر چرانے لگی۔ کیا بات ہے؟ اچانک آپ پریشان کیوں ہو گئی؟ کیا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ ارے نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ شاید وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموش ہو گیا اور بات بدل دی۔ اماں اگر کھانا بن چکا ہے تو دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ باورچی خانے میں کھانا لینے چلی گئی۔ وہ کھانے میں مگن تھا جب نبیلہ بیگم اس کے پاس آئیں۔ بیٹا، تمہاری پھپھو تمہارے لیے رشتہ لے کر آئی ہیں۔ اماں میں کیا کہوں؟ جو آپ کو مناسب لگتا ہے وہی کریں۔ مجھے تو وہ لڑکی پسند ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہی میری بہو بنے۔ اب بس تمہارے ہاں کا انتظار ہے۔ میں کل ہی سمیرہ سے کہتی ہوں۔ اور اگلے دن شجاع اور ردا کی بات پکی ہو گئی، مگر شجاع کا دل بہت بجھا بجھا، اداس اور بوجھل تھا۔ شاید اس کے دل میں اخراجات بڑھنے کا خدشہ تھا یا پھر کچھ اور تھا، یہ بات تو صرف وہی جانتا تھا۔ کچھ روز گزرے تھے کہ اس کی پھپھو نبیلہ بیگم سے شادی کی تاریخ لینے آ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی سادگی سے ہونی چاہیے اور شادی میں کچھ ہی لوگ شرکت کریں گے۔ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، سو تاریخ بھی پکی ہو گئی، مگر شادی کے عین وقت پر سب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب سب کو پتہ چلا کہ دلہن ایک دم گھر سے غائب ہو گئی ہے، ہر کوئی پریشان ہوا، اسے بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ گاؤں والوں نے تو یہ بات مشہور کر دی کہ وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے، مگر حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بیت گئے، مگر ردا بدقسمتی سے لوٹ کر نہ آئی۔ ایسا نہیں تھا کہ شجاع خاموشی سے بیٹھا رہا، اس نے ہر جگہ اسے تلاش کیا، مگر وہی حساب ہو گیا تھا کہ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ کچھ عرصہ اور گزرا، وقت نے خود کو آگے کھسکایا تو شجاع کے لیے ایک اور رشتہ آیا۔ لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ رشتہ جلد طے پا گیا، مگر اب کی بار شادی کے عین موقع پر آمنہ بیچاری کا انتقال ہو گیا۔ اب تو گاؤں کے لوگ شجاع کو منحوس ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے اور کوئی اور اسے اپنی بیٹی دینے پر نہیں تیار تھا۔ شجاع کی ماں بہت پریشان تھی، مگر وہ ہمیشہ انہیں تسلی دیتا کہ میرے نصیب میں شاید شادی نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھنا اگر میرے نصیب میں شادی ہوئی تو ایک دن ہو جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور بہت خوبصورت لڑکی سے ہوگی۔ اس کی ماں اس کی بات پر مسکرا دیتی تھی، مگر دل ہی دل میں کڑتی رہتی۔ رات ہوئی تو وہ سونے کو لیٹ گیا، مگر ابھی اس کی آنکھ لگی تھی کہ اسے ایسا لگنے لگا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے، اور اسے سانس لینے میں دقت پیش آنے لگی۔ اس کا پورا وجود ایک جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ وہ ہلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر احساس ایسا تھا جیسے کسی اندیکھی طاقت نے رسیوں میں جکڑ دیا ہو، اور بہت کوشش کے بعد بھی وہ خود کو چھڑا نہ پایا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تبھی اس کے دل میں خیال آیا، وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا، اور پھر تبھی اس کے وجود نے ایک جھٹکا کھایا اور جیسے کسی نے اس کا وجود چھوڑا ہو، وہ گہرے سانس لیتا اٹھا اور زور زور سے کھانسنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی وزن اس کے سینے پر موجود ہے اور اس کی سانس بند ہونے کے قریب ہے۔ تبھی اچانک دور کہیں فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جوں ہی کمرے کی طرف قدم بڑھائے، اس بار ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں کو باندھ دیا ہے اور وہ ہل نہیں سکتا۔ وہ خود کو آگے چلانے کی کوشش کرتا رہا، حلق سے آواز نکالنا چاہتا تھا، مگر آواز بھی کہیں دب گئی تھی۔ شجاع، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ وہ ایک دم ہوش میں آیا۔ میں کب سے دیکھ رہی ہوں یہاں بیٹھے ہو اور ایک ہی نقطے پر نظر ٹکائے بیٹھے ہو، میری آوازیں کیوں نہیں سن رہے؟ شجاع پریشان ہو گیا۔ ابھی تو وہ کمرے میں جا رہا تھا، پھر اس کے قدم اچانک اپنی جگہ رک گئے تھے، تو وہ بھلا چارپائی پر واپس کیسے آیا؟ مگر وہ چپ تھا۔ اماں کو کیا بتاتا؟ اگر اماں کو سچ بتاتا تو یقیناً وہ پریشان ہو جاتی۔ ایسی بھی کیا گہری سوچ تھی بیٹا کہ تم اتنا کھو گئے؟ بس اماں یہی سوچ رہا تھا کہ آج جلدی جنگل جاؤں گا اور لکڑیاں کاٹ لاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا فرنیچر بنانے والوں کو اپنی لکڑی بیچنا شروع کر دوں۔ ہاں بیٹا، میں بھی یہی سوچتی ہوں۔
میں سوچ رہی تھی تم اپنی بہن کا پتہ کراؤ، بہت دن ہو گئے ہیں جب سے شادی ہوئی ہے، نہ وہ ہم سے ملنے آئی ہے اور نہ ہم گئے ہیں۔ وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل کے پاس گیا تھا، مگر اس سے پہلے وہ مولوی صاحب کے ہاں گیا اور جا کر انہیں سارا معاملہ بتایا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھے کچھ پڑھنے لگے۔ اچانک آنکھیں کھول کر بولے، وہ تمہارے پیچھے آ گئی ہے کیونکہ اسے تمہاری مدد چاہیے، اور اب تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اس کی مدد کرو گے نا، کیونکہ تم اس سے بھاگ نہیں سکتے شجاع، اور یوں وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ کس کی مدد مولوی صاحب؟ آخر آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ارے وہی جس سے تمہارا انتظار تھا، وہی جو تمہارے ابا سے بھی مدد چاہتی تھی، مگر بدقسمتی سے وہ اس کی مدد نہیں کر پائے۔ وہ برسوں سے قید ہے، اب تمہیں اسے چھڑانا ہوگا، کیونکہ تم ہی ایک ایماندار شخص ہو اور بہت سچے انسان ہو۔ تمہارے دل میں کوئی بغض نہیں، تم بددیانت نہیں ہو۔ اس بار تم پیچھے نہ ہٹنا، یقیناً اس کی مدد کرنا، اور دیکھنا انعام کے طور پر وہ تمہیں اتنا نوازے گی کہ تمہاری زندگی کی کایا پلٹنے میں وقت نہیں لگے گا۔ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی بیٹا، البتہ تمہیں اس کا نقصان ہونے سے ہر حال میں بچانا ہے۔ تو مولوی صاحب، کیا مجھے جنات میں سے کسی کی مدد کرنی ہے؟ ہاں، یہ اسی نسل میں سے ہے، مگر مولوی صاحب میں ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ آپ کسی طرح مجھے اس معاملے سے آزاد کر دیں۔ میں تو آزاد ہونا چاہتا ہوں، یہ روز روز کی پریشانیاں۔ نہیں بیٹا، تم آزاد نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہیں تمہاری منزل بلا رہی ہے۔ تم منزل کے اختتام پر ہو اور یہاں سے واپس جانا محض بے وقوفی ہے۔ تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، چاہو تو اسے سنوار لو، خوبصورت بنا لو، اور چاہو تو اسے بدصورت بنا لو، مگر تمہیں کسی بھی حال میں واپس نہیں آنا۔ تم آگے بڑھتے رہو، منزل بہت قریب ہے۔ جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے بیٹا، منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تبھی شجاع وہاں سے اٹھا اور مسجد سے باہر نکل آیا۔ مولوی صاحب کی باتیں ابھی بھی اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ وہ تمہیں اپنی نشانیاں بتا رہی ہیں، تم پر واضح ہو رہی ہے، اسی لیے تمہیں ہر جگہ اس کا عکس دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے قدم اب سیدھا جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بے دھیانی میں چلتا جا رہا تھا۔ ہوش تو تب آئی جب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ سخت دوپہر میں، کڑی دھوپ میں اور گھنے جنگل میں پرندوں کی چہچہاہٹ میں اس کی کلہاڑی کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ پسینے میں تربتر مسلسل کلہاڑا چلا رہا تھا۔ اسے کسی کے پروں کے ہلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے آس پاس دیکھا، مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ گرمی کا پسینہ اب خوف کے پسینے میں بدل گیا تھا۔ وہ گہری سانسیں لیتا لکڑیوں کے گٹھڑ بنانے لگا اور پھر انہیں کندھے پر لاد کر گھر کو نکل آیا۔ گھر آتے ہی اس نے لکڑیاں ایک طرف رکھیں اور 2 گھڑی سانس لینے کو کھلے آنگن میں آ بیٹھا۔ شجاع، کیا بات ہے بیٹا، کب سے دیکھ رہی ہوں، ٹھیک تو ہو نا؟ ماں نے پریشانی پوچھی۔ ارے نہیں اماں، ایسا کچھ نہیں، آپ کو وہم ہوا ہے، مجھے بھلا کیا پریشانی ہوگی؟ آپ ہی کی کوئی خیر خبر نہیں آئی؟ اس نے اپنی بات بدلتے ہوئے ماں کا دھیان بٹانا چاہا۔ نہیں بیٹا، پریشان ہوں اسے لے کر، نہ جانے کیسی ہوگی میری بچی۔ اچھا اماں، آپ پریشان نہ ہو، میں کل ہی جا کر اس کا پتہ کرتا ہوں، کیونکہ کل میرا جنگل جانے کا ارادہ نہیں۔ کھانا کھاتے ہی وہ سونے کو لیٹ گیا۔ جولائی کے خاصے حبس والے دن تھے۔ وہ آسمان کو دیکھ رہا تھا اور ذہن میں بہن کی خیریت کی فکر بھی چل رہی تھی، جس کی کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی، اور دوسری طرف آج جنگل میں ہونے والا واقعہ جو آج سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ انہی سوچوں میں گم تھا، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ شجاع، مجھے بچا لو، کیونکہ صرف تم ہی مجھے بچا سکتے ہو۔ پھر اچانک یہ آواز آنا بند ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی اور شجاع کو اپنی بہن کا عکس دکھائی دیا، جو بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ ایک چیخ مارتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا بیٹے؟ اس کی اماں بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئیں، جو فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کر رہی تھیں۔ وہ ایک دم بیٹے کی چیخ سن کر گھبرا گئی تھیں۔ دیکھا تو شجاع سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، تبھی باہر دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ارے، رات کے اس پہر کون آ گیا؟ تبھی شجاع نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتا، تبھی آنگن میں لگا پیڑ زور زور سے ہلنے لگا تھا۔ نبیلہ بیگم کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ ارے بیٹے، یہ کیا ہوا؟
شجاع کے چہرے پر بھی پسینے کی ننھی بوندیں تھیں۔ دونوں نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد درخت ہلنا بند ہو گیا۔ تب شجاع نے دروازہ کھولا۔ سامنے اس کی بہن کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی، مجھے طلاق مل گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھ پر آصیب کا سایہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر میں داخل ہوئی تو نبیلہ بیگم نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ شجاع کے ہوش اڑ گئے تھے۔ ابھی جو خواب اسے آیا تھا کیا وہ سچ تھا؟ اور وہ لڑکی، وہ کون تھی؟ وہ تو صرف ایک روشنی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ اندر آنے والا تھا جب اس کی نگاہ سامنے سے آتی روشنی پر پڑی، جو کہ اس قدر تیز تھی کہ اس کی آنکھیں چندے آ گئی۔ تبھی اس کے کانوں میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز بہت مدھم اور خوبصورت تھی۔ تم ہو کون؟ آخر سامنے کیوں نہیں آتی؟ مجھے بچا لو۔ مسلسل رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں اور ان آوازوں کے شور سے بچنے کے لیے شجاع نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ لڑکی بس ایک ہی فقرہ دہرائے جا رہی تھی، مجھے بچا لو۔ شجاع نے فوراً دروازہ بند کیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اماں اور بہن صحن میں موجود نہیں تھی۔ شجاع، کہاں جا رہے ہو؟ کیا اس کی مدد نہیں کرو گے؟ اب کی بار آنے والی آواز بھاری اور مردانہ تھی۔ شجاع تو کانپنے لگا تھا۔ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو اور ہر چیز تھم گئی ہو۔ شجاع بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا جہاں بہن ماں کے سرہانے سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اب شجاع پر 2 ذمہ داریاں آ گئی تھیں۔ پہلے ہی کچھ ہفتے اس نے بھاری بھرکم ادھار اٹھا کر بہن کی شادی کی ذمہ داری نبھائی تھی، مگر وہ چند ہفتے بھی اپنے گھر نہ بس سکی۔ شجاع نے بہن سے کچھ بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، تو خاموشی سے کمرے سے نکل آیا اور دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ سورج چڑھ آیا تو ماں نے جگایا۔ ارے اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، کیا کام پر نہیں جانا؟ کل کی لکڑیاں کاٹ کر لا رکھی ہیں، انہیں بھی تو بیچنا ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا، فوراً ہاتھ منہ دھویا اور ناشتہ کیے بغیر ہی نکل گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کل سے اس کی ماں اور بہن نے بھی کچھ نہیں کھایا، پھر بھلا اس کے حلق سے کس طرح نوالا اتر جاتا۔ لکڑیاں لے لو، کم دام میں بیچ رہا ہوں۔ آتے جاتے لوگوں کو لکڑیاں خریدنے کی تاکید کر رہا تھا۔ آج وہ کم پیسوں میں بیچنا چاہتا تھا کیونکہ جانتا تھا اسے جنگل میں جانا ہے تاکہ پھر سے لکڑیاں کاٹ سکے اور کل کا نقصان پورا کر سکے، مگر وہ جنگل تب ہی جاتا جب یہاں سے کام ختم ہو جاتا۔ مگر صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، ابھی تک ایک لکڑی کا گٹھڑ بھی نہیں بکا تھا۔ لکڑیاں بیچنے کے ساتھ ساتھ مسلسل اس کا ذہن گھر پر بیٹھی طلاق یافتہ بہن اور ٹھنڈے پڑے چولہے پر تھا۔ اس نے گہری سانس لی کہ تبھی ایک بزرگ اس کے پاس آئے اور آ کر بولے، چھڑا لو اس کو، دیکھنا تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ شجاع بڑا حیران ہوا۔ اس نے غور کیا تو بزرگ آدمی کے چہرے پر بے تحاشا نور تھا، مگر آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اپنے آس پاس اس بزرگ کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ تو پچھلے 10 سالوں سے لکڑہارے کا کام کر رہا تھا۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے، یہ سوال جواب تمہارا مقدر نہیں، ان کے پیچھے مت بھاگو اور نہ ہی اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاؤ۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اس سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں۔ چاہے تمہارا مقدر کچھ اور ہے، چلو اب ایسا کرو، یہ 2 گٹھڑ مجھے دے دو۔ اور کتنے دام لگا رہے ہو؟ وہ بزرگ 2 گٹھڑ خرید کر وہاں سے چلے گئے اور شجاع پورا دن یہی سوچتا رہا۔ اس کی گہری سوچوں میں ڈوبے کب دوپہر سے شام ہوئی اسے خود کو پتہ نہ چلا۔ دور کہیں مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے ایک راستے کے کہ اس راستے پر اس کے قدم خود بخود مسجد کی طرف چل پڑے۔ اتنے عرصے کے بعد وہ اس مسجد میں قدم رکھ رہا تھا اور اللہ کی عبادت کرنے جا رہا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ آخری بار کب مسجد میں گیا تھا، شاید تب جب اس کے ابا کا انتقال ہوا تھا۔ اسے اپنے رب سے کوئی شکایت تھی۔ جو ہی اس نے مسجد میں قدم رکھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہنے لگی۔ زبان پر بس ایک ہی لفظ کا ورد تھا کہ یا اللہ، یا رب مجھے معاف کر دے، میں گنہگار ہوں۔ اس نے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سب سے پہلی دعا یہی تھی کہ یا اللہ میری مدد فرما۔ وہ لڑکی کون ہے میں نہیں جانتا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں کچھ نہیں جانتا، یا اللہ میری مدد کر دے۔ اس کے کانوں میں ایک مردانہ پرسکون آواز پڑی، اللہ سے مدد مانگ رہے ہو؟
اب تو تمہیں اس کی مدد کرنی ہی ہوگی۔ اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کے کام آتے ہیں، اور وہ تو خدا کی ہی مخلوق ہے۔ کیا تم اس کی مدد نہیں کرو گے؟ کیا اسے تلاش نہیں کرو گے؟ ایک بار کوشش تو کرو۔ شجاع نے یہ الفاظ سنے تو جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے جب غور کیا، آس پاس دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، مسجد خالی ہو چکی تھی۔ تبھی امام مسجد شجاع کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، بیٹا تمہیں بہت دیر سے یہاں موجود دیکھ رہا ہوں، تم کون ہو؟ کیا تمہیں گھر نہیں جانا؟ اب تو عشاء ہو چکی ہے، مگر تم دعا میں اس قدر کھوئے ہوئے ہو، کیا عشاء کی نماز نہیں پڑھنی؟ شجاع ایک دم چونک پڑا، وہاں اسے یاد تھا کہ وہ مغرب کے وقت یہاں آیا تھا۔ کیا اتنی دیر سے وہ دعا مانگتا رہا؟ اور وہ کہاں کھو گیا تھا؟ اسے خود کو بھی کوئی خبر نہ ہوئی۔ وہ فوراً اٹھا اور بھاگنے والے انداز میں مسجد سے نکلا۔ امام مسجد اسے آوازیں دیتے رہے۔ وہ سیدھا گھر آیا۔ اماں بہت پریشان بیٹھی تھیں، شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں، مگر بیٹے کے چہرے پر تفکر کی لکیریں دیکھ کر وہ کچھ کہہ نہ پائیں۔ کیا بات ہے؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ شجاع نے گہری سانس لی۔ اب وہ بیچارہ ماں سے کیا کہتا کہ اماں مجھے بہت عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کو میری ضرورت ہے، کوئی مجھ سے مدد مانگنا چاہتا ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کسی کی کیا مدد کروں اور کیسے کروں۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے اگر یہ خیال میرے دماغ سے نہ نکلے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وہ اماں سے مسئلہ بیان کر رہا تھا۔ ارے بیٹا، اگر ایسا کچھ ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس رب کے حضور اپنے خیالوں کو پیش کرو۔ اماں کی بات مان کر وہ سو گیا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو گھر پر قیامت برپا تھی۔ بیچارے شجاع کی سب لکڑیاں جل چکی تھیں جو وہ کل بازار سے بچا کر لایا تھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں مارے دکھ کے بین کر رہی تھیں، کیونکہ ان کا گھر اور چولہا ان لکڑیوں کے سر پر تو چلتا تھا۔ شجاع الٹے پاؤں باہر بھاگا، اس کے قدم اپنے آپ اسے مسجد کی طرف لے گئے تھے۔ امام صاحب نے جب شجاع کو ہانپتے ہوئے دیکھا تو دوڑے دوڑے اس کے قریب آئے۔ کیا بات ہے؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ تم تو وہی ہو۔ شجاع اونچی آواز میں رونے لگا۔ امام صاحب کے قدموں میں گر گیا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بیٹا تم اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تمہارے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ اگر میں اس کی مدد نہیں کرتا تو کیا ساری زندگی میرا نقصان ہوتا رہے گا؟ وہ چپ چاپ مسجد سے نکل آیا تھا۔ اسے لگا کہ امام صاحب سے شاید کوئی مدد مل جائے گی، شاید کوئی مشورہ دے دے، مگر یہاں تو اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ سیدھا جنگل میں آیا، لکڑیاں کاٹنے لگا۔ گرمی کی انتہا کی وجہ سے دوپہر کے وقت وہ پسینے میں شرابور تھا۔ تبھی اسے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کوئی لڑکی کی آواز تھی، مجھے بچا لو شجاع۔ اس آواز کے تعاقب میں چلتے چلتے وہ جنگل سے کتنی دور نکل آیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا۔ تب اس نے دھیان دیا کہ اس کے ارد گرد بہت گھنا جنگل ہے، درخت بوڑھے ہو گئے ہیں، درختوں کی جڑیں درختوں کے اوپر سے لٹک کر ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ کہاں ہو؟ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ جو بھی ہو، خدا کا واسطہ ہے میرے سامنے آ جاؤ۔ پہلے رونے کی آواز آ رہی تھی، اچانک آواز آنا بند ہو گئی۔ شجاع آگے بڑھنے لگا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کس دلدل میں پیر رکھ رہا ہے۔ وہ مزید آگے بڑھتا اس سے پہلے کسی نے اسے جال میں بند کر لیا۔ چھوڑو مجھے، باہر نکالو، وہ چیخنے لگا۔ تبھی ایک دم وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا وہ اندھیرے کمرے میں تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، میرے قریب مت آنا ورنہ تم پھنس جاؤ گے۔ شجاع کو آواز سنائی دی، آخر تم ہو کون؟ میں پرستان کی پری ہوں۔ پرستان کی پری؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن؟ میں سچ کہتی ہوں، میں ایک پری ہوں اور یہ جنات کی بستی ہے۔ تم یہاں قید ہو چکے ہو۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم مجھے بچانے کی خاطر آئے، مگر تم ہی مجھے یہاں سے بچا سکتے ہو کیونکہ تم بہت ایماندار انسان ہو، مگر میں تو خود یہاں قید ہو چکا ہوں، تمہیں کیسے بچاؤں گا؟ دیکھو تم مجھ تک پہنچ گئے ہو، یہاں آنے کا تو راستہ تمہیں معلوم نہیں تھا، مگر جو وقت مقرر تھا اس وقت تم مجھ تک پہنچ گئے نا، تو اب اگلا راستہ بھی تمہیں خود تلاش کرنا ہوگا۔ مگر تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ یہاں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ یہ کال کوٹھڑی ہے، اور جب تک شاہ جنات ہمیں یہاں سے باہر نہیں نکالیں گے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ مگر شاہ جنات نے تمہیں قید کیوں کیا ہے؟
شجاع نے اس پری سے اس کے قید ہونے کی وجہ پوچھی، تبھی وہ زور زور سے رونے لگی اور بولی، شاہ جنات مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر جب میرے ابا نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو انہوں نے مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر مجھے قید کر دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، اب تو تم میری مدد کرو گے نا؟ ہاں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ شجاع نے یہ الفاظ کیوں کہے وہ خود نہیں جانتا تھا، بس وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انسانوں کی دنیا میں نہیں، وہ کتنے دن اس اندھیر نگری میں رہا اسے خود پتہ نہیں چلا۔ اچانک سے ہر طرف روشنی پھیل گئی جس میں شجاع نے پری کا چہرہ دیکھا۔ تم تو وہی لڑکی ہو نا جو اس دن؟ ہاں، میں وہی ہوں۔ اور تم جانتے ہو تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیونکہ تم اس دن بھی میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ تبھی اچانک قید خانے کا دروازہ کھلا اور دو لوگ کالی پوشاک پہنے، لمبے چوڑے قد و قامت والے، شجاع اور پری کو لیے دربار میں حاضر ہوئے جہاں شاہ جنات اپنے تخت پر براجمان تھے۔ اے آدم زادے، کیا سزا ہے تیری؟ تو نے ہماری بستی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور میں بھلا آپ کی بستی کو نقصان کیوں پہنچاؤں گا؟ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، اچانک پری بول اٹھی، سرکار اسے معاف کر دیں، اسے آزاد کر دیں، یہ معصوم بے قصور غریب لکڑہارا ہے، آپ کو جو سزا دینی ہے میں یہاں موجود ہوں اور میں آپ کی گنہگار ہوں۔ شاہ جنات کہکہا لگانے لگا، ارے واہ، کیا ہی بات ہے، تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ شجاع نے اچانک سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ شاہ جنات تو ایک دم گھبرا گئے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مت کرو ایسا، خاموش ہو جاؤ، میں کہتا ہوں چپ ہو جاؤ۔ مگر شجاع آنکھیں بند کیے تلاوت کرتا رہا۔ تبھی محل کے در و دیوار ہلنے لگے تھے۔ شجاع نے پری کا ہاتھ پکڑا اور داخلی دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ بھاگتے ہوئے وہ جوں ہی دونوں جنات کی بستی سے باہر نکلے، تب پری نے شجاع کی آنکھوں کے گرد ہاتھ رکھا اور شجاع کو لمحے بھر میں ایسا لگا جیسے وہ ہوا میں معلق ہو گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو اس کی تو آنکھیں چندے آ گئی تھیں۔ یہ ہم کون سی جگہ ہے؟ ہم کس جگہ پر موجود ہیں؟ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ یہ پرستان ہے، تم میری بستی میں ہو، آؤ میں تمہیں اپنے لوگوں سے ملواتی ہوں۔ شجاع تو پرستان کی خوبصورتی حسن دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے یہ منظر اس نے صرف کہانیوں میں سنے اور پڑھے تھے۔ پری کی واپسی پر پرستان آنے پر پرستان کے تمام لوگ باقاعدہ جشن منا رہے تھے، اور پھر پری کے اہل خانہ باقاعدہ شجاع کو سر آنکھوں پر بٹھائے ہوئے تھے۔ میں تمہیں پرستان کا شہزادہ بنانا چاہتا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ یہ بات سن کر وہ تو دنگ رہ گیا تھا۔ اسے تو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ پری کے باپ کو کیا جواب دے۔ مگر آپ تو پرستان کے شہنشاہ ہیں، میرا بھلا آپ کا کیا جوڑ؟ کہا میں، عام سا غریب لکڑہارا جو مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری کرتا ہے، بس یہی سمجھو کہ میری بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے میں تمہیں یہ انعام کے طور پر دے رہا ہوں۔ انجانے میں ہی تم نے میری بیٹی کی بہت بار مدد کی ہے، اب اس کا انعام تو بنتا ہے۔ تبھی راجا نے پورے پرستان میں ان دونوں کی شادی کا اعلان کیا اور دونوں کا نکاح کروا دیا۔ شجاع پہلے تو خاموش تھا، مگر اب اسے اپنی ماں اور بہن بھیک مانگتی ہوئی دکھائی دیں۔ یہ دیوار، یہ کیسی دیوار ہے؟ یہاں سے میں اپنی ماں اور بہن کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں، تم دیکھ سکتے ہو، چونکہ یہ دیوار دنیاوی ہے، یہاں سے انسانی دنیا کی ہر جگہ ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے۔ شجاع اس دیوار کے قریب کھڑا پریشان کن حالت میں اپنے اہل خانہ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، پری نے بڑی محبت سے شجاع سے کہا، دیکھو مجھے یہاں سے جانا ہے، میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میری اماں اور میری بہن کی حالت ٹھیک نہیں، کمانے والا کوئی ان کے سر پہ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ تم سے شادی کرنے پر مجھے ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا پڑے گا اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کے وہ تو رونے بھی لگا تھا۔ تب ہی اس نے شجاع کو اس بات کی تسلی دی کہ جلد میں تمہیں یہاں سے بھیج دوں گی۔ اور پھر نشا نے جب اپنے ابا سے بات کی تو انہوں نے صاف الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ وہ اب کہیں نہیں جا سکتا، اسے تم سے شادی کرنی ہوگی، یہ ہماری دنیا کا اصول ہے۔ مگر بابا، میں نے شجاع سے وعدہ کیا ہے،
مگر اس کے ابا نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ پریشان کن حالت میں شجاع کے پاس گئی اور کہنے لگی، دیکھو، ہماری دنیا کا اصول ہے، جو انسان کسی پری کی مدد کرتا ہے، اس کی جان اور عزت بچاتا ہے یا اسے کسی بھی مسئلے سے نکالتا ہے تو اسے پری سے شادی کرنی ہی پڑتی ہے، اسی لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، میں تو خود بے بس ہوں۔ نشبہ نے شجاع سے معذرت کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ کمرے میں مخملی بستر پر بیٹھا تھا، مگر مسلسل گھر والوں کی سوچوں میں گم تھا۔ تبھی نشبہ کمرے میں داخل ہوئی، مگر پھر بھی وہ شجاع کا دھیان خود پر نہ دلوا سکی۔ وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی جیون ساتھی ہوں۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے کا منظر دیکھ کر شجاع کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے اس کی اماں اور بہن کھڑی تھیں۔ شجاع، تم زندہ ہو؟ اس کی ماں اور بہن بھاگتی ہوئی آئیں اور بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ ہاں، نہ جانے آپ، ہم لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس کی بہن نے کہا، ہم تو صحن میں سو رہے تھے۔ یہ جگہ کون سی ہے اور یہاں کی عورتیں کتنی حسین ہیں؟ اماں، آپ لوگ اس وقت پرستان میں ہیں اور یہ میری بیوی ہے، آپ کی بہو، اس سے ملیے۔ تبھی نشبہ نے کہا، میں ایک سچ تمہیں بتانا چاہتی ہوں، تمہاری دنیا سے ایک لڑکی پہلے بھی یہاں آئی تھی۔ چونکہ تمہارا نکاح مجھ سے ہونا لکھا تھا، مگر تم اس سے شادی کرنے جا رہے تھے، اسی لیے ابا نے اسے پرستان بلا لیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے اس لڑکی کا نام ردا ہے۔ شجاع تو یہ بات سن کر دنگ رہ گیا۔ کیا واقعی ردا یہاں ہے؟ تم جانتی ہو اس کی کتنی بدنامی ہوئی؟ ہاں، میں جانتی ہوں، مگر وہ یہاں پرسکون ہے، خوش ہے۔ اگر تم چاہو تو اس سے مل سکتے ہو۔ پھر اس نے شجاع سے وعدہ کیا کہ وہ اسے آزاد کروا دے گی۔ اور پھر اس دن کے بعد شجاع اور نشا ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ شجاع جب چاہتا اپنی دنیا میں بھی جا سکتا تھا۔ نبیلہ بیگم اور ان کی بیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ انسانی دنیا میں لوٹ جائیں گی۔ شجاع نے وہاں ان کو بے حد خوبصورت مکان تعمیر کروا کے دیا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن ماں اور بہن سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا تھا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ آدم زاد تھی۔ نشبہ بہت خوش تھی، کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ اس کی اولاد آدم زاد ہو، نہ کہ پرستان سے تعلق رکھنے والی۔ اور پھر مولوی صاحب کی بات واقعی حقیقت ثابت ہوئی تھی۔ شادی کرنے کے بعد شجاع کی زندگی بالکل بدل گئی تھی، اور شادی کے بعد ہر معاملے میں نشبہ نے شجاع کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسے زندگی کے خوبصورت ہونے کا بہت احساس دلایا تھا۔